بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ناظرین اور سامعین، آئین ہند اور ہندوستانی مسلمان سیریز کے تیسرے ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فنڈامنٹل رائٹس اینڈ انڈین کانسٹیٹیوشن۔ آئین ہند کے ذریعے جو بنیادی حقوق فراہم کیے گئے ہیں، ہم ان کے سلسلے میں آج جانیں گے۔ مولک ادھیکار جو دیے گئے ہیں، ہم آج اس کے بارے میں چرچا کریں گے۔ بنیادی حقوق، مولک ادھیکار یا فنڈامنٹل رائٹس، اس کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ بنیادی طور پر ہم حقوق کو، رائٹس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، دو درجوں میں رکھ سکتے ہیں۔ ایک ہیں عام حقوق، جنرل رائٹس، اور ایک ہیں بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس۔ جو بنیادی حقوق ہیں ان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے حقوق ہیں جو دنیا کے تمام انسانوں کو بائی برتھ، پیدائشی طور پر، فطری طور پر حاصل ہیں، اور اگر وہ نہ ہوں تو ایسی صورت میں جو انسان کی ایک عزت کی اور وقار کی زندگی ہے، ایک جو ڈگنیفائڈ لائف ہے، وہ مشکل ہو جائے، انسان اور جانور کی زندگی میں بہت زیادہ فرق نہ رہ جائے۔ دنیا کی جتنی بھی مہذب حکومتیں ہیں، ان کے ذریعے جو بھی قوانین بنائے گئے ہیں، خاص طور پر 16ویں صدی کے بعد سے ان میں بنیادی حقوق کا تصور، فنڈامنٹل رائٹس کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ اگر ہم دنیا کے جو آئین اور دستور بنائے گئے ان میں ڈھونڈنا چاہیں کہ سب سے پہلے فنڈامنٹل رائٹس کو کہاں پر رکھا گیا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکن کانسٹیٹیوشن میں سب سے پہلے فنڈامنٹل رائٹس کا ایک چیپٹر رکھا گیا اور وہاں پر بنیادی حقوق کی بات کی گئی۔ ہمارا جو آئین ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں بھی جو پارٹ 3 ہے وہ بنیادی حقوق کے لیے ہی خاص کیا گیا، اور آرٹیکل 12 سے آرٹیکل 35 تک، دفعہ 12 سے دفعہ 35 تک ان حقوق کی تفصیل ہے۔ ان فنڈامنٹل رائٹس کو ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے کہ کون کون سے وہ رائٹس ہیں، کون کون سے وہ ادھیکار ہیں جن کو مولک ادھیکار مانا گیا ہے۔ بہت سی باتیں تو وہ ہیں جو آئین نے خود بیان کر دی اور اس میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ بہت سی باتیں وہ تھیں کہ جن کے بارے میں بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں تھی، بہت صاف انداز میں چیزیں نہیں سمجھ میں آ سکتی تھیں، یا کنفیوژن تھا، تو اس کو عدالت عظمیٰ نے مختلف اوقات میں، ہماری سپریم کورٹ نے واضح کیا اور بیان کیا۔ فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم ایک بات یہ بھی کہہ دینا چاہتے ہیں کہ انسانوں کے عام حقوق بھی ہوتے ہیں۔ وہ جو عام حقوق ہیں ان کے لیے الگ الگ چھوٹے چھوٹے بہت سے قوانین بنائے گئے ہیں، اور ان قوانین کے ذریعے سے ان حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، اور اس میں بھی جو حقوق ہیں اگر ان کی پامالی ہوتی ہے، جو رائٹس ہیں اگر ان کو وائلیٹ کیا جاتا ہے، تو سول رائٹس ہیں تو اس میں سول کورٹس میں لوگ جاتے ہیں، اور اگر ایسے رائٹس ہیں کہ اگر ان کا وائلیشن کیا جائے تو اس کو کرائم سمجھا جاتا ہے، تو کرمنل کورٹس میں جاتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ہم سول کورٹس اور کرمنل کورٹس کے بارے میں ایک بار چرچا کر چکے ہیں۔ لیکن جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ آئین کے ذریعے سے، کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سے ان کو پروٹیکشن ملا ہے، ریکگنیشن ملا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان حقوق کی پامالی ہونے پر، فنڈامنٹل رائٹس کے وائلیشن پر سٹیزنز کو، اور بہت سارے وہ حقوق ہیں جن میں نان سٹیزنز بھی ہیں، فارنرز بھی ہیں، باہر ملک سے آنے والے بھی ہیں، اگر وہ یہاں آئے ہیں اور ان کی پامالی ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا رخ کر سکتے ہیں۔ جب حقوق کی بات آ گئی کہ بہت سے حقوق دیے جا رہے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے نام پر، تو ایک بات کہی گئی کہ پھر آخر یہ حقوق تو دے دیے گئے، یہ تو کتابی بات ہے، لیکن ان کے نفاذ کے لیے کیا دیا گیا؟ تو رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز، یعنی
بنیادی حقوق کی پامالی پر عدالت عالیہ، ہائی کورٹس یا عدالت عظمیٰ، سپریم کورٹس ڈائریکٹ پہنچنے کا پروویژن رکھا گیا تاکہ ان حقوق کا تحفظ ہو سکے، اور ہائی کورٹس کو اور سپریم کورٹ کو اس سلسلے میں ان حقوق کا گویا کہ محافظ اور نگراں مانا گیا۔ اب یہ حقوق آرٹیکل 12 دفعہ 12 سے شروع ہوتے ہیں آئین میں۔ پارٹ 3 ہے وہ بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے۔ دفعہ 12 میں کیا ہے؟ اس میں اسٹیٹ کیا ہے، یعنی کس کے اگینسٹ یہ بنیادی حقوق حاصل ہیں، ذمہ دار کون ہے اس کا۔ وہ دفعہ 12 میں اسٹیٹ کو بتایا گیا ہے کہ اسٹیٹ کیا ہے، تاکہ بنیادی حقوق طلب کرنے کے لیے کس کے خلاف بنیادی حقوق حاصل ہیں یہ بات لوگوں کو معلوم رہے۔ تو اسٹیٹ کی تعریف کی گئی، اور اس میں گورنمنٹ اینڈ پارلیمنٹ آف انڈیا، گورنمنٹ اینڈ لیجسلیچرز آف اسٹیٹ، اور ادر لوکل اینڈ ادر اتھارٹیز کی بات میں یہ بات کہی گئی کہ اسٹیٹ کیا ہے۔ پھر آرٹیکل 13 ہے، دفعہ 13 ہے، اس میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ جو بھی لا انڈیپینڈنس سے پہلے، آزادی سے پہلے بنائے گئے، یا جو بھی لا آزادی کے بعد بنائے جائیں گے، اگر وہ فنڈامنٹل رائٹس سے، پارٹ 3 سے ٹکرائیں گے، اگر وہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہیں، تو ان کو گویا کہ ان کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا جائے گا، غیر آئینی کہا جائے گا، غیر دستوری کہا جائے گا۔ اور یہ کہنے کا حق کس کو ہوگا؟ ہائی کورٹس کو یا سپریم کورٹ کو۔ اس طریقے سے گویا کوئی ایسا قانون وجود ہی میں نہیں آنا چاہیے کہ جو بنیادی حقوق کو پامال کرنے والا ہو، یا اگر وجود میں آ بھی جاتا ہے تو جوڈیشیل ریویو، یعنی عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ کو یہ حاصل ہے کہ ان کی جانچ پرکھ کر کے ان کے سلسلے میں یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ حقوق، بنیادی حقوق، یہ جو لاز بنائے گئے ہیں، یہ جو لیجسلیشنس ہیں، یہ جو ایکٹس ہیں، ان کو ان کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سے ایکٹس کے بارے میں جب چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ نے ان ایکٹس کو ان کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا۔ پھر آرٹیکل 14 سے آرٹیکل 18 تک، یعنی 14 سے 18 تک رائٹ ٹو ایکویلٹی کی بات کہی گئی ہے، حق مساوات کی بات کہی گئی ہے۔ حق مساوات میں بنیادی طور پر جو آرٹیکل 14 ہے، دفعہ 14 ہے، بہت اہم ہے۔ رول آف لا کی بات ایوی ڈائسی نے کی، ایوی ڈائسی نے اس کا کانسیپٹ دیا، اور رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے قانون کی حکمرانی، یعنی کسی کی دوسرے کی مرضی نہیں چلے گی، آئین کی حکمرانی ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی۔ قانون جو کہے گا اس کے تابع لوگوں کو ہونا پڑے گا، اپنی مرضی نہیں چلا پائیں گے لوگ۔ تو اس میں 2 نقطے بہت اہم ہیں، ایک تو ہے ایکویلٹی بیفور دا لا اینڈ ایکول پروٹیکشن آف لاز۔ قانون کی نظر میں سارے لوگ برابر ہوں گے، اور قانون کا برابر تحفظ ہر ایک کو حاصل ہوگا۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایک چھوٹا سے چھوٹا ناگرک ہو، سٹیزن ہو، شہری ہو، یا ایک بڑے سے بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا شخص ہو، جس طرح قانون کا تحفظ بڑے آدمی کو حاصل ہے، ویسے ہی چھوٹے بھی آدمی کو بھی حاصل ہے۔ جس طرح قانون چھوٹے کے لیے ہے کہ وہ جرم نہیں کر سکتا، بڑے کے لیے ہے کہ وہ بھی جرم نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو حق مساوات کی بات کہی گئی ہے، اس میں بھی ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ برابر لوگوں میں برابری کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے گورنمنٹ سیلری دیتی ہے، سیلریز میں کچھ فرق ہوتا ہے، ایک چیف جسٹس آف انڈیا کی سیلری ہے، ادر ججز کی سیلری ہے، تو ان میں بنیادی طور پر ڈیزگنیشن کا، فرق مراتب کا جو خیال کیا گیا ہے کہ ایک کی زیادہ ہے دوسروں کی کم ہے، تو ان کے مرتبے کے اعتبار سے ہے۔ تو جو برابر لوگ ہوں گے، یکساں لوگ ہوں گے، ایک ہی درجے کے لوگ ہوں گے، ان کے لیے گورنمنٹ جو سیلری طے کرے گی وہ یکساں طے کرے گی۔ اسی طریقے سے کسی فیکٹری میں، کسی کارخانے میں
کام کرنے والے لوگ ہیں، ایک ہی کام کرنے والے لوگ، ایک ہی طرح کا کام کرنے والے، ایک ہی سطح اور ایک ہی لیول کا کام کرنے والے جو لوگ ہوں گے ان کو برابر جو ہے وہ سیلری دی جائے گی۔ تو رائٹ ٹو ایکویلٹی یہ ایک بہت ہی بنیادی حق ہے اور بہت اہم حق ہے۔ اس میں پھر آرٹیکل 15 آرٹیکل 16 بھی آتا ہے، 15 اور 16 بھی آتا ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ دھرم، ذاتی یا رنگ، نسل، کسی بھی ان بنیادوں میں سے کسی بھی بنیاد پر کسی کے لیے کوئی بھی تفریق نہیں کی جائے گی، امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا، ڈسکرمنیشن نہیں کیا جائے گا۔ 16 میں یہ کہا گیا کہ جو بھی رائٹ ٹو ایکویلٹی ان اپرچونٹی، جو بھی گورنمنٹ جاب ہوں گی ان میں سب کو برابر رکھا جائے گا، سب کو برابر حق دیا جائے گا۔ لیکن ضرورت تھی کہ بہت سے ایسے طبقے ہیں کہ جو تعلیم میں اتنے آگے نہیں تھے، بہت ساری وجوہات تھیں آزادی سے پہلے، تعلیمی اعتبار سے یعنی ایجوکیشنل، اکنومیکل، سوشل، جو برابر نہیں تھے ان کو برابر کی سطح پر لانے کے لیے ریزرویشن کا کانسیپٹ رکھا گیا۔ اور ہم آج بات کر رہے ہیں، ابھی چند دنوں پہلے سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ دائر ہوا تھا اور اس میں خاص طور پر سپریم کورٹ نے او بی سیز سے متعلق جو ججمنٹ دیا بہت ہی اہم ہے کہ ان کو جو یہ رائٹ دیا جا رہا ہے یہ ایکسیپشن نہیں ہے، یہ اپواد نہیں ہے، یہ استثناء نہیں ہے، بلکہ یہ ایکسٹینشن ہے۔ یعنی جو بات وہاں پر کہی گئی تھی 15 اور 16 میں، گویا کہ وہی بات ہے، اس کو بڑھایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو بہت پیچھے رہ گئے ہوں، پچھڑے ہوں، پسماندہ ہوں، جن کو بیکورڈ کہا جاتا ہے۔ ایس سی ایس ٹیز کے بارے میں بھی یہی خیال ہے کہ وہ پیچھے رہ گئے ہیں اور ترقی کی دوڑ میں وہ برابری پر نہیں پہنچ پائے ہیں۔ تو ریزرویشن کا اصل اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ برابری تک آ سکیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں جو بھی سمجھدار لوگ ہیں جو غور کرتے ہیں ان کو غور بھی کرنا چاہیے، اس سلسلے میں بات بھی کرنی چاہیے کہ جن کی بھی نمائندگی کم ہے ان کو پسماندہ مانا جائے اور پسماندہ مان کر کے ان کو ریزرویشن دیا جائے۔ ریزرویشن جو بھی گورنمنٹ اسکولز ہیں، خاص طور پہ میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے اور دیگر چیزیں ہیں، اس میں جو ایڈمیشن کا پروسیس ہے اس میں ریزرویشن دیا جائے اور ریزرویشن کے ذریعے سے ان کو آگے بڑھایا جائے۔ اس کو ایک پولیٹیکل ایشو نہ بنا کر کے اس کو ایک گویا کہ سوشل ایشو اور ایک سماجی مشکل سمجھتے ہوئے اس مشکل کو بہرحال حل کیا جانا چاہیے۔ آرٹیکل 17 کی بات اگر ہم کریں، دفعہ 17 کی، تو اس میں انٹچیبلٹی کو ختم کیا گیا، چھوا چھوت والی بات جو تھی، اور یہ بتایا گیا کہ جو بھی پبلک پلیسز ہیں وہاں پہ ہر کوئی جا سکتا ہے، اس بنیاد پر کہ ایک آدمی جو ہے وہ شودر ہے، ایس سی ایس ٹی سے وہ جو ہے تعلق رکھتا ہے، پسماندہ برادری سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ فلاں گھاٹ پہ نہ جائے، فلاں ہوٹل میں نہ جائے، فلاں پارک میں نہ جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہر کوئی اس سلسلے میں برابر ہے۔ اور بہرحال یہ جو رائٹ دیا گیا، یہ فنڈامنٹل رائٹس میں اس کو رکھا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو عدم مساوات یا ان ایکویلٹی جو ہے سماج کے اندر، اس کو ختم کیا جائے، برابری کی سطح پر لوگوں کو لایا جائے۔ تو بہت حد تک تو اس میں کامیابی ملی ہے، لیکن سچائی یہی ہے کہ آج بھی بہت سی برادریوں کو لوگ ناپسند کرتے ہیں اور ان کو اپنے برابر نہیں سمجھتے ہیں، اور چھوا چھوت ابھی مکمل طریقے پر ختم نہیں ہوا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آئین کا جو مقصد تھا وہ مقصد ابھی پورے طور پر مکمل نہیں ہو پایا ہے، اس کو بہرحال مکمل ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 18 کی بات، دفعہ 18 کی بات اگر ہم کریں تو اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کیا تھا کہ جب یہاں پر انگریز حکومت کرتے تھے، برٹش پارلیمنٹ کے ذریعے سے یہاں کے سارے امور طے ہوتے تھے، تو وہ لوگوں کے درمیان تفریق کرنے کے لیے ٹائٹلز دیا کرتے تھے، یہ خان بہادر ہیں اور یہ جو ہے مہاراجہ ہیں اور یہ راجہ ہیں اور یہ
راو ہیں اور اس طرح سے جو ٹائٹل دیا کرتے تھے، جو فورن کنٹری سے گویا کہ ملنے والے اس طرح کے ٹائٹل ہیں، ان کو لینا گویا کہ ایک طرح سے منع کر دیا گیا کہ نہیں لے سکتے۔ اب اس میں ایک بات صرف یہ رہ جاتی ہے کہ اگر کوئی ایجوکیشنل فیلڈ میں کسی کا کنٹریبیوشن ہے، یعنی تعلیمی میدان میں اگر بہت اچھی خدمات ہیں، سماجی اس میں خدمات ہیں، تو ان خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اگر ایوارڈ دیا جاتا ہے تو وہ ایوارڈ اس کے اندر نہیں آتا ہے۔ خود انڈین گورنمنٹ نے ایوارڈ دینے کے لیے گویا کہ 4 ایوارڈ دیے جاتے ہیں انڈین گورنمنٹ کی طرف سے، پدم شری، پدم بھوشن، پدم وبھوشن۔ جو ایوارڈ دیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ بھی ایوارڈ ہیں، وہ ٹائٹلز نہیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے۔ اور سب سے اہم جو ایوارڈ ہے بھارت رتنا ہے، تو یہ ایوارڈ گویا کہ دیے جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کسی کی جو خدمات ہیں، جو کنٹریبیوشن ہے ملک کے لیے، کنٹری کے لیے، وہ بہت اہم ہے۔ تو یہ جو 4 دفعات ہیں بہت اہم ہیں، حق مساوات سے متعلق ہیں، رائٹ ٹو ایکویلٹی سے متعلق ہیں۔ پھر اس کے بعد بات آتی ہے آرٹیکل 19 کی، یعنی دفعہ 19 کی۔ دفعہ 19 میں 6 حقوق بنیادی طور پر دے دیے گئے ہیں، اور وہ 6 حقوق کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو کہ آدمی اگر زندہ ہے، آدمی اگر سماج میں رہ رہا ہے، تو اس کو بولنے کی آزادی چاہیے کہ آدمی اپنی بات کہہ سکے، اپنی بات رکھ سکے۔ تو سب سے پہلے رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن کی بات آتی ہے کہ آدمی اپنی بات کہہ سکتا ہے اور اپنی بات رکھ سکتا ہے۔ رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن، یا اس کے ساتھ اور جو 5 اور رائٹس دیے گئے ہیں، حقوق دیے گئے ہیں، ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اس طرح سے اپنے رائٹس کا یوز کرے، اپنے رائٹس کو، اپنے حقوق کا استعمال کرے کہ دوسرے کے رائٹس میں خلل ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کچھ مناسب اگر اس پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں تو بہرحال اس کی بھی گنجائش خود ہی آئین نے رکھی ہے کہ پارلیمنٹ ان کے اوپر پابندیاں لگا سکتی ہے۔ تو ایک تو رائٹ ہے، وہ کیا ہے؟ رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن۔ آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں، اپنی بات رکھ سکتے ہیں، بولنے کا آپ کو ادھیکار ہے، لیکن بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی بول دیں اور مذہبی منافرت پیدا کریں، آپ دنگے بھڑکائیں یا اور کچھ کریں، یہ بہرحال اس کی اجازت آئین نہیں دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد رائٹ ٹو اسمبل پیسبلی اینڈ وداؤٹ آرمس، آپ بغیر اسلحے کے آپ شانتی پوروک کہیں پر کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو وہ پروگرام کر سکتے ہیں، لیکن پروگرام کے تعلق سے بھی یاد رکھیں کہ مناسب اگر اسباب ہیں تو ان کی بنیاد پر پابندی پروگرام پہ لگائی جا سکتی ہے۔ جیسے آج کل کے ماحول میں ہم جانتے ہیں پابندی لگا دی جاتی ہے کہ الیکشن ہے تو اس میں جو ہے وہ اس طرح سے پروگرام نہیں ہو سکتا، اتنے ٹائم تک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو پابندیاں ہیں آئین خود ان کی اجازت دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے آپ یونین بنانا چاہتے ہیں، آپ پارٹی بنانا چاہتے ہیں، آپ کوآپریٹو سوسائٹیز بنانا چاہتے ہیں، اس کا بھی حق دیا گیا۔ اسی طریقے سے پورے ملک میں آپ کہیں بھی آنا جانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی حق دیا گیا، لیکن اس میں بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر عام لوگوں کا جانا مناسب نہیں ہے تو بہرحال اس پہ پابندی عائد کی جا سکتی ہے، لگائی جا سکتی ہے۔ ویسے پورے ملک میں گھومنے پھرنے کا ادھیکار ہے کہ آدمی کہیں بھی چلا جائے۔ اسی طرح آدمی کون سا بزنس کرے گا اور کس پیشے میں لگا رہے گا، اس کی بھی آزادی دے دی گئی ہے۔ اسی طرح اب بزنس اور پیشے سے بات یاد آئی کہ آپ اپنی تجارت کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے دوسرے ممالک سے جو تعلقات ہیں وہ تعلقات خراب ہو جائیں، یا آپ ایسی چیزوں کی تجارت کرنے لگیں کہ جو دوسرے انسانوں کے لیے مضر ہے، آپ وہ چیزیں بیچنے لگیں کہ جو اخلاق کردار کو تباہ کرنے والی ہیں، تو بہرحال اس پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو دفعہ 19 میں حقوق دیے گئے تھے ان حقوق کی بات ہوئی، بہت مختصر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ دفعہ 20 بہت اہم ہے، وہ کیا ہے؟ پروٹیکشن ان ریسپیکٹ آف کنوکشن فار آفینسز۔ اس میں دفعہ 20 میں یہ گویا کہ حق دیا گیا ہے کہ ایک ہی جرم کے لیے ایک تو آدمی کو 2 بار سزا نہیں دی جائے گی، دوسری بات کسی کو بھی اپنے ہی خلاف گواہی دینے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا،
یہ بہت ہی اہم حق ہے جو 20-21 میں دیا گیا ہے اور 22 بھی اس میں ہے. پروٹیکشن اگینسٹ ایرسٹ اینڈ ڈیٹینشن 22 میں ہے. ہم 21 کی بات بھی کریں گے کہ اس میں قید کرنے اور گویا کہ ڈیٹین کرنے کے خلاف حق حاصل ہے. یعنی آدمی کو بلا وجہ نہ تو قید کیا جا سکتا ہے اور نہ ڈیٹین کیا جا سکتا ہے، اس کی وجہ ہونی چاہیے. تو یہ 20، 21، 22 بہت ہی اہم ہیں. 21 جو ہے وہ پروٹیکشن آف لائف اینڈ پرسنل لبرٹی، یعنی انسان کو زندگی جینے کا حق ہے. اب یہ زندگی جینا کیا ہے، یہ تو صرف یہاں پر اتنی بات کہی گئی، لیکن یہ جو آرٹیکل ہے بہت اہم ہے. نو پرسن شیل بی ڈپرائیوڈ آف ہز لائف اینڈ پرسنل لبرٹی ایکسیپٹ اکارڈنگ دا پروسیجر اسٹیبلشڈ بائی لا. انسان کی زندگی یا انسان کی آزادی جو ہے، ذاتی آزادی، اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے. ہاں، پابندی اسی وقت لگائی جائے گی جب کہ پروسیجر اسٹیبلشڈ بائی لا ہو، یعنی قانون مناسب موجود ہو. اس مناسب قانون کی موجودگی میں اگر پابندی لگانی ہے تو لگائی جائے گی. اگر کوئی شخص مجرم ہے اور ثابت ہو جاتا ہے قانون کے ذریعے کہ ہاں وہ مجرم ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے تو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، ضرورت پڑتی ہے تو اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی جو رائٹ ٹو لائف اینڈ پرسنل لبرٹی ہے بہت ہی اہم ہے. اس میں 21A یعنی 21 الف بہت اہم ہے جو جوڑا گیا بعد میں، رائٹ ٹو ایجوکیشن. پہلے رہنما جو ہدایات ہیں، ڈائریکٹو پرنسپلس ہیں، ان میں رکھا گیا تھا کہ بچوں کے لیے، جو چھوٹے بچے خاص طور پہ ہیں، ان کے لیے فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کا انتظام کیا جائے گا. حالات جب دیکھے گئے ایسے تو سپریم کورٹ نے اپنے بعض فیصلوں کے ذریعے سے یہ کہا کہ نہیں، 6 سال سے 14 سال تک کے بچوں کو حق ملنا چاہیے فری اور کمپلسری ایجوکیشن کا. تو RTE رائٹ ٹو ایجوکیشن آیا، جو آئین میں پہلے رکھا گیا رائٹ ٹو ایجوکیشن کو، کہ اس کو زندگی سے جوڑا گیا. بہت ہی اہم ہے یہ کہ گویا کہ ایک پڑھا لکھا انسان وہ زندہ ہے اور جو جاہل ہے وہ کیا ہے، مردے کے برابر ہے. کیوں رائٹ ٹو ایجوکیشن کو رائٹ ٹو لائف اینڈ پرسنل لبرٹی میں رکھا گیا؟ تاکہ جو تعلیمی اعتبار سے ہمارا ملک پیچھے رہ گیا ہے وہ آگے بڑھ سکے. اور پھر اس کے بعد یہیں سے رائٹ ٹو ایجوکیشن سے پورا ایک ایکٹ نکالا گیا، رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ، تعلیمی حقوق کا قانون، اور اس میں 6 سال سے 14 سال تک کے جو بچے ہیں ان کے لیے فری اور کمپلسری ایجوکیشن کا گویا کہ پروویژن رکھا گیا. اس کے بعد 1-2 باتیں اور بھی ہیں جو ہم یہاں پر ذکر کرنا چاہیں گے. بندھوا مزدوری لوگ پہلے کروا لیتے تھے، کوئی اجرت نہیں دیتے تھے. باقاعدہ طور پر آئین میں اس کو رکھا گیا. آرٹیکل 23 یعنی دفعہ 23 میں پروہیبیشن آف ہیومن ٹریفکنگ اینڈ فورس لیبر. بندھوا مزدوری جو کی جاتی تھی، لوگ باندھ کے رکھتے تھے، مزدوری نہیں دیتے تھے، آزاد نہیں کرتے تھے، ان کو فری نہیں ہونے دیتے تھے. اس سے بہرحال آزادی دی گئی اور اس کو بنیادی حقوق میں شامل کیا گیا کہ اگر مزدوری کروائی جائے گی تو بہرحال اس کا جو بھی پیسہ بنتا ہے وہ دینا پڑے گا. اسی طرح آرٹیکل 24 یہ بھی بہت اہم ہے. بچوں کو جو کام کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے اس سے منع کیا گیا. لیکن اب کون سے کاموں سے منع کیا گیا، بیسیکلی یہ بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. عموماً جو کام بچوں کے بس کے نہیں ہیں، فیکٹریز میں یا یہ کہ کارخانوں میں جو کام کرائے جاتے تھے، جو بچوں کی سیفٹی کے لیے اور بچوں کی زندگی کے لیے مشکل تھے، ان سے تو پورے طور پر روک دیا گیا. جن کاموں میں اجازت بھی دی گئی کہ بچوں سے کام لیا جا سکتا ہے، ان میں بھی یہ رکھا گیا کہ اگر وہ فیکٹریز میں کام بھی کریں گے تو اس طرح کی ان کی تعلیم کا بھی انتظام کرنا پڑے گا اور ان کو تعلیم فراہم کی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسا کام نہیں لیا جائے گا جس سے ان کی زندگی کو خطرہ ہو. یہ پورے ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری تھا، اس لیے کہ بچے ہی ملک کا مستقبل ہوتے ہیں. اگر ان کو
نوکری میں جھونک دیا جائے، اگر ان کو لیبر میں لگا دیا جائے تو اس سے نقصان ہوتا ہے، اس لیے اس کو گویا کہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری یہ کی گئی کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں اور پڑھانے لکھانے پر توجہ دیں اور ان کو کام میں نہ لگائیں۔ اس کے بعد رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن کی بات ہے، آرٹیکل 25، 26، 27، 28 یعنی 25 سے 28 تک مذہبی آزادی کی بات کی گئی ہے۔ مذہبی آزادی کا مطلب کیا ہے کہ یہاں کا ہر ناگرک، ہندوستان کا ہر شہری جس مذہب کو چاہے اختیار کرے، جیسا چاہے ویسا عقیدہ رکھے اور اس پر عمل کرے اور اس کو لوگوں کو بتائے، لوگوں کو سمجھائے بھی۔ تو رائٹ ٹو پروفیس بھی ہے، ماننے کا اختیار ہے، عقیدہ رکھنے کا اختیار ہے، اسی طریقے سے پریکٹس عمل میں لانے کا بھی اختیار ہے، اس سے بھی نہیں روکا جائے گا۔ اور اسی طرح پروپیگیشن ہے، یعنی مذہب کی تعلیم کو دوسروں کو بتانا۔ یہیں پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ آزادی سے پہلے بھی کوشش کی گئی کہ جب یہاں پر انگریز حکومت تھی کہ وہ کوئی ایسا قانون بنا دیں کہ جو کنورژن ہوتا ہے اس کو روکا جا سکے، تو انگریز حکومت نے تو قانون نہیں بنایا، لیکن اس وقت جو رجواڑے تھے تو انہوں نے اپنے طور پر بہت سی جگہوں پہ ایسے اسٹیٹس تھے، ہندو پرنسلی اسٹیٹس کہا گیا ان کو، انہوں نے اس طرح سے قانون بنایا کہ بھائی کنورژن نہیں ہوگا۔ 1954 میں پہلی بار انڈین پارلیمنٹ میں اس موضوع کو لایا گیا اور کوشش کی گئی کہ ایک پورے انڈیا کے لیے قانون ایسا بن جائے کہ کسی کو کنورٹ کرنا یہ ایک جرم ہے اور کسی کو کنورٹ نہ کیا جائے، لیکن 1954 میں قانون نہیں بن پایا۔ 1956 میں مدھیہ پردیش میں ایک کوشش کی گئی اور ایک کمیٹی بنائی گئی اس کے لیے کہ رائٹ فریڈم آف ریلیجن، اس پر قانون بنے اور کنورژن کرانے کو روکا جائے بیسیکلی۔ تو اس طرح سے بہت سے قوانین بنائے گئے۔ 1967-68 میں سب سے پہلے اڑیسہ نے اپنا قانون بنایا، پھر مدھیہ پردیش نے بنایا، پھر ان قانونوں کو چیلنج کیا گیا اور مدھیہ پردیش اور اڑیسہ ہائی کورٹس نے دونوں قانونوں کو بتایا کہ یہ دونوں ویلڈ ہیں، کانسٹیٹیوشنل ہیں، یہ رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن کے اگینسٹ نہیں ہیں، یہ بات انہوں نے کہی۔ اور پھر ہائی کورٹس کے ججمنٹ کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے بھی ان دونوں ججمنٹس کو گویا کہ اپہیلڈ کر دیا اور کہا کہ ججمنٹس ٹھیک ہیں اور ہر ایک کو اپنے مذہب کا حق حاصل ہے، مذہب پہ عمل کرنے کا آزادی حاصل ہے، اور رائٹ ٹو کنورٹ ادرس یہ رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن میں نہیں آتا ہے، یعنی دوسرے کا مذہب تبدیل کرانا یہ فریڈم آف ریلیجن میں نہیں آتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد سے پھر بہت سارے اسٹیٹس میں اس سے متعلق قوانین بنے، نام تو تھا فریڈم آف ریلیجن، لیکن بیسیکلی اس میں جو کنورژن ہوتا ہے اس سے روکا گیا اور کنورژن کو بہت سے گراؤنڈز پہ یہ کہا گیا کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، غیر قانونی ہے، اللیگل ہے۔ یہ بیسیکلی انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے، اس کا اظہار کیا گیا تھا پریمبل میں، اور یہ جو مذہبی آزادی کا حق دیا گیا، یقیناً جہاں بھی میجورٹیز ہوتی ہیں وہ تو اپنے رائٹس پر جو ہیں ان کو اپنا حاصل کر لیتی ہیں، مائنارٹیز کے لیے بیسیکلی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو سیکولرزم کا مطلب کیا ہے وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹیٹ کا اپنا کوئی ریلیجن نہیں ہوگا، یعنی حکومت نہ تو کوئی مذہب اپنا رکھے گی، نہ کسی مذہب کا فیور کرے گی، اور نہ ہی کسی کو دبانے کی کوشش کرے گی، مذہبی معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھے گی۔ یہ بیسیکلی سیکولرزم کا مطلب ہے، اور انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے، لارجسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے اس کو، کہ اس کا اپنا کوئی جو ہے وہ مذہب نہیں ہے، لیکن جو بھی سچائی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے کہ کس حد تک اس کو حکومتوں نے اب تک مانا ہے اور کس حد تک اس پہ عمل کیا ہے، اور خاص طور پر مائنارٹیز کے لیے کیا کیا مشکلات ہیں، ہر کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال آئین نے تو دیا۔ ایک بات اور بھی یہاں پر میں کہہ دوں، رائٹ ٹو پروپیگیٹ ریلیجن۔ رائٹ ٹو پروپیگیٹ ریلیجن کا ورڈ جب اس میں کانسٹیٹیوشن میں رکھنا تھا تو پارلیمنٹ میں اس پر ڈیبیٹ بہت لمبی چوڑی ہوئی
کہ پروپیگیٹ میں دوسروں کو کنورٹ کرنے کا رائٹ آتا ہے یا نہیں آتا ہے. فائنلی پہلے تو پروپیگیٹ کو رکھنے کے حق میں ہی نہیں تھے، لیکن بعد میں اس کو بہرحال مان لیا گیا کہ کنورژن کا رائٹ بھی پروپیگیٹ میں آتا ہے. یہ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ڈیبیٹس ہیں آن لائن بھی اویلیبل ہیں اور ویسے بھی پبلشڈ بھی ہیں، پرنٹڈ بھی ہیں، ان کو اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اس سلسلے میں اور بھی چیزیں ہیں اس میں مذہبی آزادی کے تعلق سے جو 28 تک بیان کی گئی ہیں، اور اس کے بعد 29 اور 30 میں بیسیکلی مائنارٹیز سے یہ ریلیٹڈ ہیں، یعنی اقلیتوں کے حقوق سے متعلق یہ دونوں دفعات ہیں 29 اور 30، جس میں ان کے مذہبی اور تعلیمی حقوق کے تحفظ کے سلسلے میں بات کی گئی ہے. ہم ایک دو باتیں اور کہہ کر کے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. آرٹیکل 32 جو رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز، یعنی اگر کسی کو غیر قانونی طور پر کوئی بھی، چاہے وہ حکومت بند کرے، پولیس بند کرے یا کوئی بھی بند کرے، اگر کوئی بند کر دیتا ہے، کوئی قید کر لیتا ہے اور بالکل پتہ ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے، تو ایسی صورت میں ڈائریکٹلی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ پہنچ کر کے کچھ ریٹس ہیں جو فائل کی جاتی ہیں، یعنی عرضی فائل کی جاتی ہے. ریٹ آف ہیبیس کارپس بیسیکلی اسی کے لیے ہے کہ اگر کوئی شخص غیر قانونی طور پر کہیں پر قید میں ہے تو اس کو چھڑانے کے لیے یہ ریٹ جو ہے وہ ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹ میں دائر کی جاتی ہے، ریٹ آف ہیبیس کارپس. اور دوسری اور بھی ریٹس ہیں جن کا یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے، مینڈمس ہے، کو وارنٹو ہے، پروہیبیشن ہے، سرشیورے ہے. یہ ریٹس ہیں جن کا نام ہے. تو یہ رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز یعنی آرٹیکل 32 اور آرٹیکل 226 یعنی 226، 32 اور 226، ان کو ڈاکٹر امبیڈکر جی نے جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ یہ ہارٹ اینڈ سول آف کانسٹیٹیوشن ہے، یہ آتما ہے، یہ ہردے ہے، یہ قلب اور روح ہے آئین کی. اس کو بہرحال بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے تو بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا. تو یہ بنیادی حقوق کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو عرض کی گئیں. وقت کی کمی کی بنیاد پر بہت سی باتیں ایسی ضرور رہ گئی ہیں کہ جن کی جو ہے وہ تشریح اور جن کا ایکسپلینیشن ہونا چاہیے. بہرحال ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو اقلیتوں کے مذہبی اور تعلیمی حقوق سے متعلق ہے، یعنی مائنارٹیز کا جو رائٹ ہے ریلیجن اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، ہم اس پر بات کریں گے. یہیں پر اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.